إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. شب جمعہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نعرہ صلوات. سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ایک حصہ دعائے کمیل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب آپ فرمائیے اور آپ ان سے کہیے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ استفہام ہے، وہ سوال ہے کہ جس کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے، لہٰذا آگے واضح کسی جواب کی ضرورت نہیں تھی. بس اتنا فرما دیا گیا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت فقط صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں. یہاں مولا کائنات نے بیان فرمایا، ان کے نام گرامی پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، کہ یہاں علم رکھنے والوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ تو علم رکھنے والوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں. بظاہر آیت تو مطلق ہے، لیکن جو اس علم کا بارز ترین اور افضل ترین مصداق ہے وہ یقیناً علم شریعت ہے، یعنی علم عقائد ہے، علم اخلاق ہے، علم فقہ ہے. تو کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ علم رکھنے والے یعلمون سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، لا یعلمون سے مراد ہم سے عداوت رکھنے والے ہیں. ایک حدیث اور بھی زیادہ لطیف تعبیر کے ساتھ ہے. امام نے فرمایا کہ یعلمون یعنی علم رکھنے والے تو در حقیقت ہم ہیں، اور لازمی سی بات ہے کہ جو عالم کا عالی ترین مصداق ہے
وہ یا مدینۃ العلم ہے یا باب مدینۃ العلم ہے. اور لا یعلمون سے مراد ناصبی ہیں جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں. پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو اولو الالباب صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں. یہ صاحبان عقل ہمارے شیعہ ہیں کہ جو نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں. تھوڑا سا آج کی گفتگو میں چونکہ PSYG جو ماشاءاللہ یوتھ کو گیدر کر کے ایوری فورٹ نائٹ بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں تاکہ جو کمیونٹی کے یوتھ ہیں وہ ایک ساتھ رہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز ساتھ میں ہوں. تو ان کی جانب سے ایک ریکویسٹ یہ آئی تھی کہ دعائے کمیل اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق، اس پہ بات ہو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے آج، چونکہ دعائے کمیل وہ ہے کہ جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور امام علیہ السلام نے یہ دعا کمیل بن زیاد نخعی ہے کوفی کو تعلیم دی تھی، اور یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، نخعی قبیلہ، قبیلہ نخ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم بارک نخ، کہ اے پروردگار تو قبیلہ نخ میں برکت عطا فرما. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قبیلے کے ایک فرد سے وہ دعا ہم تک پہنچی کہ جو آج تک اس کی تازگی ویسے ہی موجود ہے. دیکھیں اس میں ایک مرتبہ آپ کوئی کلام ہے، کوئی حمد ہے، کوئی منقبت ہے، کوئی نعت ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اس کی تاثیر ہے، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، بہرحال آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نوحہ سنیں، پھر کوئی اور منقبت سنیں، اس لیے کہ انسانی کلام ہوتا ہے تو اس کی تاثیر آہستہ آہستہ بہرحال کم ہوتی ہے. لیکن یہ کلام یا خدا کا ہے کہ ہمیشہ جس کی ترو تازگی ہمیشہ باقی رہے گی، یا دعائے کمیل حجت خدا کا کلام، ولی اللہ کا کلام، کہ ہر شب جمعہ پڑھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعاً آج گویا پہلی مرتبہ، یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ آپ دعا کو جب پڑھ رہے ہوتے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کچھ نکات آج پہلی مرتبہ سامنے آئے اور سمجھ میں آئے، اور کوئی ایسا تعلق جڑ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو اس سے پہلے قائم نہیں ہو سکا تھا. تو وہ کلام امام کا صدقہ ہے کہ اس کی تر و تازگی اب تک موجود ہے. اور یہ دعائے کمیل تو ہمارے سامنے خود پریکٹیکل ہے. دیکھیں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، حتیٰ قنوت میں ایک دعا پڑھتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ کوئی اور بھی دعا پڑھے. لیکن شب جمعہ کتنے مومنین ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جب تک ہم دعائے کمیل نہ پڑھ لیں اور اس سے اس رقت سے نہ گزر جائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شب جمعہ ادھوری ہے اب تک. وہ شب جمعہ جب تک مولا کائنات کا کلام نہ پڑھیں تو اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں ہو پاتا. تو یہ کلام امیر کا معجزہ ہے. ابن ابی العدید معتزلی نے نہج البلاغہ کے خطبے کے بارے میں لکھا ہے، ذرا غور کیجیے گا. نہج البلاغہ کے خطبے کے بارے میں لکھا کہ جو سورہ تکاثر کے بارے میں مولانا نے ارشاد فرمایا، اور مجھے یاد ہے کہ فوکنر قبرستان کے ایک مجلس میں میں سورہ تکاثر سے متعلق مولا علیہ السلام کے اس خطبے کو پڑھ چکا ہوں، اور چونکہ وہ سوشل میڈیا پر موجود بھی لہٰذا اس کی تکرار نہیں کروں گا. اس خطبے کے لیے جہاں مولا نے موت کے بارے میں بیان فرمایا تو ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا کہ واللہ، خدا کی قسم، لقد قرأت هذه الخطبہ 1000 مرہ، خدا کی قسم میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. ہم نے نہج البلاغہ شاید پوری ایک مرتبہ بھی نہ پڑھی ہو. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اسے 1000 مرتبہ پڑھا ہے اور ہر مرتبہ نئی تازگی، نیا خوف، نئی خشیت کو محسوس کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہت کچھ ہے کہ جو حضرت کمیل کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی بھی محدودیت ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ چونکہ یوتھ کے حوالے سے جو مجھ سے تقاضا کیا کہ گفتگو بیان کیا جائے تو آگے کچھ پوائنٹس ویسے آ جائیں. تو عرض یہ ہے کہ 12 ہجری میں ان کی ولادت لکھی ہوئی، 83 ہجری میں ان کی شہادت لکھی ہوئی، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں حضرت کمیل ابن زیاد کی شہادت ہوئی. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے آج وضاحت کا موقع نہیں لیکن معلومات کی حد تک عرض کروں، وہ یہ میرے جوان ساتھی تو بہت غور سے سنیں، اور والدین وہ بھی بہت غور سے سنیں. ان کا نام کیا ہے؟ کمیل ابن زیاد. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ طفلان مسلم کے قاتلوں میں آپ نے نام یہ ضرور سنا ہوگا، حارث. اس کا نام ہے حارث ابن زیاد. یہ حارث ابن زیاد بھائی ہے حضرت کمیل ابن زیاد کا.
آپ اس میں پیغام سمجھ رہے ہیں؟ کسی خاص خانوادے میں پیدا ہو جانا اس بات کی ضمانت نہیں لیتا یا گارنٹی نہیں لیتا کہ انسان راہ راست ہی پر رہے، اور کہیں خاندان کفر میں پیدا ہو جانا اس بات کی ضمانت بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ شقاوت پر زندگی گزرے گی۔ اگر نور امیر المومنین علی بن ابی طالب نصیب ہو جائے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ معلومات آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ کمیل ابن زیاد، حارث ابن زیاد۔ اچھا، حارث اس وقت بھی انعام تو خیر نہیں پا سکا تھا جب اس نے طفلان مسلم کو شہید کیا، تو بعد میں جب ابن زیاد کے پاس آیا انعام لینے کے لیے تو ابن زیاد نے خود اسی کا سر کٹوا دیا تھا۔ تو یہ دنیا کی جو چمک دمک ہوتی ہے چھوٹی دیر کے لیے ہوتی ہے، جو شیطان کے وعدے ہوتے یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے۔ کچھ مل بھی جائے وقتی طور پر تو آج غور فرمائیے گا، ہم تصور کر لیتے ہیں کہ حارث کو بہت کچھ مل بھی گیا ہوتا ہے، چند دنوں کی کوئی سرداری بھی مل گئی ہوتی۔ آج حارث کی قبر تک کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور پتہ ہوتا بھی تو وہاں شاید تھوکنے کے لیے تو لوگ چلے جاتے اور کسی کام کے لیے تو نہیں جا سکتے۔ اور حضرت کمیل ابن زیاد کا روضہ اس شان و شوکت کے ساتھ آباد ہے کہ آج عاشور اور اربعین پر کم از کم جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حرم کا ظاہر ہے وہ خود بخود کمیل ابن زیاد کا بھی ظاہر ہے، اس لیے کہ نور الہی سے متصل ہو گئے کمیل۔ تو دنیا کی وقتی جو چمک دمک ہے نا، اسے دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر اس وقت اس زمانے میں اپنے آپ کو لے جا کے دیکھیں تو بظاہر شاید حارث کی زندگی سکون و اطمینان میں اور مال و ثروت میں گزر رہی تھی، اور کمیل ابن زیاد یہ بڑی مصائب پہ انہوں نے زندگی گزاری، حتیٰ یہ کہ حجاج ابن یوسف نے ان کے پورے خاندان کو گرفتار کیا تھا، اور شدید ظلم و ستم کے بعد پھر کمیل خود ان کے حجاج ابن یوسف کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے خاندان سے کیا کام قتل کرنا ہے، مجھے قتل کر دے۔ تو بہرحال یعنی سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، معاشی بائیکاٹ بھی ہوا، اس کے باوجود صراط مستقیم پر رہے۔ آج اس کا اثر یہ ہے، مولا نے کہا تھا کہ کمیل تمہیں اس مقام پر دفن کیا جائے گا کہ جہاں میری قبر تمہاری قبر سے مل جائے گی۔ یہ جملے کی لطافت کو آپ نے محسوس کیا؟ آج کوفہ میں ہے، مولا علی کے حرم کے کافی دور ہے، تو اس وقت تعجب یہ ہوتا تھا کہ کمیل مولا علیہ السلام کے حرم سے کافی دور دفن ہے، لیکن اب یہ کہ آبادی درمیان میں ایسی ہو گئی کہ اب ایک ہی مل گئی ہے گویا قبر، اور اس کے طرف اشارہ بھی تھا کہ اے کمیل جو میری قبر کی زیارت پر آئے گا وہ تمہارے پاس بھی آئے گا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مجھے ایک اور حدیث پڑھ لینے دیں اور میں اگر ہو سکا تو دعائے کمیل کے کچھ جملوں تک آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کے اتنے قریبی صحابی ہیں، مجھے رب دے لینے دعائے کمیل سے۔ مسجد بصرہ میں تھے مولا علی علیہ السلام، اور مولا سے پوچھا گیا سورہ دخان کی آیت کے بارے میں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں طے پاتا ہے ہر حکمت والا امر۔ تو مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ رات کون سی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات کون سی ہے؟ مولا نے کہا کہ شب 15 شعبان المعظم ہے۔ شب 15 شعبان المعظم وہ ہے کہ جہاں ہر حکمت والا امر طے پاتا ہے، اور اس میں بعید نہیں ہے کہ یہ امر شب 15 شعبان میں طے پاتا ہو اور حتمی یہ شب قدر میں ہو جاتا ہو۔ بات واضح؟ ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو شب قدر میں امور طے پاتے ہیں تو شب 15 شعبان سے طے ہو چکے ہوتے ہیں، شب قدر میں حتمی ہو جاتے ہیں، اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب ملائکہ روح الامین نازل ہو جاتے ہیں شب قدر پر، کہاں پر؟ اولو الامر کے پاس، تو یہ طے ہو جاتے ہیں امر۔ بات واضح ہے نا؟ تو شب 15 شعبان مولا نے کہا تو کہا کہ، اور پھر مولا نے بیان کیا کہ اس شب میں جو دعائے خضر کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا بھی دیتا ہے، دنیا اور آخرت کا خیر بھی عطا کرتا ہے۔ محفل برخاست ہو گئی،
حضرت کمیل پہنچے امیر المومنین کے پاس. جب مولا کے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا، مولا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ کمیل کیوں آئے ہو؟ کہ مولا وہ دعائے خضر آپ سے سیکھنے آیا ہوں. مولا نے یہاں پر ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ جس کے لیے اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یقین فرمائیے گا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، 5 مجلسیں چاہیے ایک جملے پر. مولا نے کہا کہ اے کمیل، تمہاری مجھ سے قرابت اور تمہارا ہم سے وفا کرنا یہ اس بات کا موجب ہے کہ جو تم نے سوال کیا ہے کہ دعائے خضر تمہیں تعلیم دوں، تو آج میں تمہیں تعلیم دے دوں. ویسے ہی نہیں ہے یہ وہ اٹھا کے دعائے کمیل کسی کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کسی کو بھی جو تحفہ معنوی عطا ہوتا ہے، اس میں کوئی قابلیت ہوتی ہے تو عطا ہوتا ہے. لہذا مولا نے کمیل ہی سے کہا تھا کہ اے کمیل، ان حاصل قلوب اوعیہ، یہ جو دل ہے یہ برتن کی طرح ہے، اور بہترین برتن وہ ہے یعنی ظرف کی طرح ہے، اور بہترین ظرف وہ ہے جو اپنے مظروف کی حفاظت کر رہے ہیں. جو کہ مولا ایک مرتبہ چہل قدمی فرما رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کمیل کا، اور جب کمیل پہنچے تو مولا نے کہا کہ ان دو پسلیوں کے درمیان ان بین الجنبین علما جما، علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کمیل، کہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ میں کسی کو لائق اور اہل پاؤں تو اسے یہ عطا کروں. تو چلو کمیل میرے ساتھ، اور کمیل کو ساتھ لیا اور چلے. اور پھر اس وقت مولا نے فرمایا کہ یہ دل بھی جو ہے نا برتن کی طرح ہے، اور بہترین برتن وہ ہے کہ جو برتن کے اندر ہے اس کی حفاظت کر لے. سبحان اللہ. اس وقت کمیل نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ مل حقیقہ، حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا مالا کا مل حقیقہ، تمہیں حقیقت سے کیا کام ہے کمیل؟ تو کہا مولا کچھ بیان فرمائیے گا. کیا آپ کے جیسا سخی، یہ کمیل کا جملہ ہے، کیا اس کے لیے سزاوار ہے کہ کسی سائل کو نامراد لوٹا دے؟ تو امام نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ احدیت کا توحید میں جذب ہو جانا، احدیت کا توحید میں جذب ہو جانا. اس سطح سے اوپر بات ہے کہ میں اس پہ کوئی بات کروں یہاں پر، اور گنجائش نہیں ہے کہ بہت تفصیل میں جایا جائے. شاید جب اختتام ہو تو میں اس حوالے سے کوئی تبصرہ کروں آپ کی خدمت میں، سن لیجیے گا بھی. کمیل نے کہا زدنی بیانا، مولا تھوڑا سا اور بیان فرمائیے. احدیت کے توحید میں جذب ہو جانا یعنی کیا؟ بہت واضح سمپل سی بات تو یہ ہے کہ انا ختم ہو جائے، یعنی فنا فی ذات اللہ ہو جائیے. انا ختم، ہر ایک کی ایگو ختم، میں ختم، ہماری ذات ختم، جذب ہو گئے ہم توحید میں، جو کچھ ہے وہ للہ ہے. زدنی بیانا، مولا تھوڑا سا اور بیان فرمائیے گا. امام نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہم کا علم میں دفن ہو جانا. جب وہم علم میں دفن ہو جائے گا تو وہم ختم ہو جائے گا، علم زندہ رہ جائے گا. زدنی بیانا، مولا اور بیان فرمائیے. فرمایا کہ صبح ازل سے ایک ایسا نور طلوع ہو کہ جو ہیکل توحید پر اس کے آثار ظاہر ہو جائے. زدنی بیانا، تھوڑا سا اور بیان فرمائیے. امام نے کہا کہ اطفئ السراج لقد طلع الفجر، چراغ بجھا دو سورج طلوع ہو گیا ہے، یہ کہہ دیا امام نے. اب یہ چھوٹی سی گفتگو میں کیا ایسا وقت گزرا کہ رات گزر گئی اور امام نے کہا چراغ بجھاؤ سورج طلوع ہو رہا ہے؟ یا یہاں پر مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حقیقت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے نا تو پھر سارے چھوٹے چھوٹے جو چراغ ہیں نا، انانیت کے، باقی جہالت کے، وہ سب بجھ جاتے ہیں. پھر انسان متصل ہوتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ چراغ روشن ہے یا یہ نور روشن ہے ایک ایسے شجرہ مبارکہ سے کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. جب یہ نور طلوع ہو جائے تو سارے چراغ بجھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. آج گفتگو تو یوتھ کے بارے میں کرنی تھی لیکن سطح عمومی سے شاید اور بلند ہو گئی جو بڑوں کے لیے بھی مشکل ہو جائے، تو میں معافی چاہتا ہوں.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی لیے بہتر ہوتا کہ شاید میں اس حدیث کا کوئی انگریزی ترجمہ بھی سوچ کر لایا ہوتا، کیونکہ جو دوسری حدیث مجھے پڑھنی ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے تاکہ اچھی طرح سے منتقل ہو سکے بات. کمیل ہی نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ مولا آپ نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. تو مولا وہ نفس کون سا ہے؟ یہ نفس کو پہچاننا یعنی کیا؟ جیسے ہی کمیل نے پوچھا نا کہ مولا یہ نفس کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم کون سے نفس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو کمیل نے کہا کہ مولا کیا ایک سے زیادہ نفس ہے؟ کیا نفس ایک ہی نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں، نفس 4 طرح کے ہیں، نامیت نباتیہ، حسیت حیوانیہ، ناطقیت قدسیہ، الہیت کلیہ. اب میں آپ کو یہ حدیث سنا دیتا، لیکن چونکہ مجھے یہ انگریزی اصطلاحات آپ کے سامنے سنانی پڑیں گی، اس لیے مجھے اجازت دے کہ میں یہاں سے سناؤں آپ کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. نامیت النباتیہ، پلانٹنگ ڈسپلینگ سول. نباتیہ ہے نباتات سے، نامیہ یعنی نمو ہونا، یعنی وہ نفس کہ جو ابھی درختوں تک ہے. درختوں کے پاس بھی ایک نفس ہے. یہ کون بتلا سکتا تھا سوائے علی بن ابی طالب کے. پھر فرمایا حسیت الحیوانیہ، اینیملسٹک سول، حیوانی نفس. جب نفس نبات سے بڑھ کر یعنی پلانٹ سے بڑھ کر آگے پہنچتا ہے تو وہ اینیملسٹک سول ہے. ٹھیک. پھر مولا نے فرمایا ناطقیت القدسیہ، جہاں اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے ڈیوائن انٹلیکچوئل سول. اور مولا نے آگے اس کی وضاحت میں کہا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جو رب سے قریب ہے بہت. پھر فرمایا کہ الہیت کلیہ، یعنی ڈیوائن یونیورسل سول. اچھا غور کیجئے گا، امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو پلانٹس والا نفس ہے اس لیول تک کا، اس کے 5 پاورز ہیں، 2 کریکٹرسٹکس ہیں. فرمایا کہ جو 5 پاورز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اس کو میں ڈائریکٹ انگلش میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. جاذبہ ہے، دافعہ ہے، عربی خیر لمبی ہو جائے گی پھر. کیپچرنگ، پولنگ، ڈائجسٹنگ، پشنگ، نرچرنگ. یہ ہے 5 طاقتیں نبات والے نفس کی. یعنی وہ کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اس کو دفع کر دیتا ہے. بات واضح؟ یا جو غذا کو حاصل کرتا ہے اسے اپنے اندر رکھ کر پھر جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اس کی تربیت کرتا ہے اور اسی سے وہ بڑھتا رہتا ہے. یہ 5 طاقتیں ہو گئیں اور 5 کریکٹرسٹکس ہو گئے. اور اس کی جو 2 خصوصیات ہیں، یعنی 2 اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. یہ تو 5 پاورز ہیں اس کے پاس کہ وہ لیتا ہے، وہ دفع کرتا ہے، وہ اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، وہ اسی کے ذریعے سے بڑھتا ہے. اس کے بعد 2 اس کی جو صفات ہیں وہ ہیں زیادتی اور نقصان. یعنی یہ کہ کبھی اس کی وجہ سے وہ جو نبات ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی گرو ہو جاتی ہے، اور کبھی نقصان یعنی کم ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو ایبزارب نہ کر سکے تو کم ہو جائے گا. یہ اس کی 2 صفات ہیں. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اینیملسٹک سول، حیوانی نفس کون سا ہوتا ہے؟ اس کی بھی 5 پاورز ہیں اور وہ 5 سینسز ہیں. ہیئرنگ ہے، سینگ ہے، اسمیلنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، ٹچنگ ہے. اگر کوئی انسان اسی حد تک ہے تو ابھی وہ حیوانی نفس پر ہے. وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ چکھ رہا ہے. اتنا ہی اگر انسان ہے تو ابھی وہ حیوانی نفس پر ہے. اس کی بھی 2 طاقتیں ہیں، کنٹینمنٹ اینڈ اینگر. صحیح؟ راضی ہو جانا، حلم سے کام لینا، اور کبھی غصے میں آ جانا. یہ حیوانی نفس ہے. ایک مل کے صلوات بیجیے گا.
ابوالقاسم صاحب، مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد ایک نفس اور ہے جس کو کہتے ہیں ناطقیہ قدسیہ، ڈیوائن انٹلیکچوئل سول. اس کی بھی 5 طاقتیں: تھنکنگ، ریممبرنگ، نالج، پیشنس اینڈ ویجیلنس. یہ 5 صفات جس میں ہیں، جتنی غور و فکر، اس کے بعد اس کو یاد رکھنا، علم کو مزید بڑھانا، اس میں صبر رکھنا اور استقامت دکھانا، یہ 5 صفات جس میں ہیں وہ نفس ناطقیہ قدسیہ سے اتنا ہی قریب ہے. اس کی بھی 2 پاورز ہیں، آنیسٹی اینڈ وزڈم. جتنا انسان میں دیانت زیادہ ہے اور جتنا وزڈم یعنی عقل زیادہ ہے، حکمت زیادہ ہے، اتنا ہی وہ اپنے اندر ان چیزوں کو ایبزارب کرتا رہے گا. اور اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا کہ ایک نفس ہے کہ جو الہیت کلیہ، دا ڈیوائن یونیورسل سول. یعنی یہاں کلیہ کا ترجمہ شاید بہتر، یونیورسل انہوں نے کیا ہے، بہتر یہ ہوتا کہ مکمل طور پر الہی نفس، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. جی، اس کی بھی 5 پاورز ہیں. وہ یہ کہ سختیوں میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، a comfort in a misery, a dignity. ہاں یہ کیا، یہ ترجمہ تھوڑا سا وہ ذلت میں بھی اپنی عزت کو باقی رکھنا، یہ مولا نے فرمایا. فقر میں غنا کو محسوس کرنا اور مصائب میں صبر کو محسوس کرنا. بلکہ آگے اگر اس کی عربی دیکھیں تو وہ یوں ہے کہ فقر میں غنا کو محسوس کرنا اور سختیوں میں بھی راحت کو محسوس کرنا. یہ مکمل الہی نفس ہے جس کے اعلیٰ ترین مصداق خود مولا علی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور رضائے خدا کو خرید لیتا ہے. یہ امیر المومنین کا نفس ہے. کبھی موقع ہوا تو اس کو پھر سے دہراؤں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ میرے اور آپ کے لیے دوبارہ سے ایک لیسن ہو جائے. آگے مولا نے کہا یہ جو الہی نفس ہے نا، جو مصائب پر صبر کرتا ہے، جو فخر میں بھی غنی رہتا ہے، جو مصائب میں بھی ناراحتی کو محسوس نہیں کرتا بلکہ راحت کے ساتھ رہتا ہے، یہ وہ نفس ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا نفخت فیہ من روحی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا تھا، یہ وہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اور احادیث کے مطابق یہ ہے کہ یہاں نور اہل بیت علیہ السلام کو رکھا گیا تھا آدم میں، تب فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے سر کو جھکاؤ تعظیم کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں. بات میں اختتام تک لے آیا. اچھا، تو کمیل اس لیاقت و ظرفیت کو رکھتے ہیں تب جا کر انہیں دعائے کمیل تعلیم دی گئی ہے. بات واضح. تو یہاں امیر المومنین نے کہا کہ مسجد بصرہ میں تھے، فرمایا کہ نیمہ شعبان المعظم وہ رات ہے کہ جب حکمت والے امر طے پا جاتے. اور پھر لوگوں نے سوال کیا تو مولا نے کہا کہ شب 15 شعبان ہے. کمیل بعد میں آئے کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ اس رات میں دعائے خضر کو پڑھو. آ کر کمیل نے کہا کہ مولا دعائے خضر تعلیم فرمائیے گا. امام علیہ السلام نے تعلیم دینا شروع کیا. فرمایا تمہاری ہم سے جو پرانی قرابت ہے وہ اس بات کا سبب ہے کہ آج میں تمہیں دعائے خضر سکھلاؤں. اور مولا نے سکھلانا شروع کیا. یہ میں نے عرض کر دیا کہ جہاں جتنی لیاقت اور ظرفیت جس کی ہے، ابو حمزہ ثمالی ویسے ہی کہیں گھوم نہیں رہے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ چلو نعوذ باللہ من ذالک، مثلا میرا بھی وقت گزر جائے گا، تمہیں ایک دعا سکھائی دیتے ہیں ابھی، دعا ابو حمزہ ثمالی، بیٹھے بیٹھے.
یہ جو آپ آج ہم سمجھتے ہیں کہ فارغ لوگوں کا کام ہے کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھیں، یہ جس کو لیاقت و ظرفیت ہوتی ہے اس کو یہ دعا عطا ہوتی ہے، اور جس کو توفیق ہوتی ہے اسے پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ غالباً علامہ امینی نے یہ کہا کہ دعائے ابو حمزہ ثمالی وہ میں نے حرم مولا علی میں رمضان المبارک میں یہ دیکھا کہ 100 سے زیادہ افراد نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ ثمالی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی علامہ امینی ہے کہ جب اعتراض ہوا تھا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو ایک اعتراض یہ ہوا کہ اگر آپ کیلکولیشن دیکھیں، ایک عام سطحی ذہن تو یہ کہے گا نا کہ بھئی رات میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، تو اس نے اتنے منٹ میں 1000 رکعت نماز کیسے ہو سکتی؟ تو علامہ امینی آئے مشہد میں امیر المومنین کے حرم امام رضا علیہ السلام میں، اور انہوں نے یا تو پورا مہینہ تھا یا متواتر کئی دن 1000 رکعت نماز پڑھی، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جب علی کا ایک ادنا سا خادم ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کہ جو کل ایمان ہے اور وقت جس کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام اس انداز سے تعلیم فرماتے ہیں کہ جس میں لیاقت و ظرفیت دیکھتے ہیں۔ آخری نقطہ آج کا وہ یہ کہ دعا ہے توقیفی، یعنی کیا؟ یہ توفیق صاحب کوئی نہیں ہے بلکہ توقیف ہے یہ، اور اس کا مطلب یہ ہے، آپ مفاتح الجنان کھولیے گا، دعائے کمیل کے سٹارٹ میں دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ نہیں ہے اس میں۔ چونکہ دعا میں نہیں ہے، دعائے خضر میں، تو مولا نے جو تعلیم دینا شروع کی دعا وہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہاں سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم معمولاً پڑھتے ہیں دعا سے پہلے، وہ دعا کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، وہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر سمجھ کے پڑھیں گے، کہ جو امام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ابتر رہے گا، یعنی اس میں کوثریت نہیں ہوگی، ابتر رہے گا وہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معمولاً ٹرینڈ ہے جو ہمارے ہاں بھی ہم پڑھتے ہوئے ایک ماحول کو بنانے کے لیے یا رب یا رب یا رب، مولا نے 3 مرتبہ کہا تو ہم نے 9 مرتبہ کہہ دیا، یا سریع الرضا امام علیہ السلام نے 1 مرتبہ کہا، ہم نے 3 مرتبہ کہا، ظلمت نفسی امام علیہ السلام نے 1 مرتبہ کہا، ہم نے 2 مرتبہ کہا۔ یہ جو ہم اضافہ اس دعا میں کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ یہ دعا کا حصہ بنا کر میں تکرار نہیں کر رہا۔ وہ تو یہ ہماری سمجھتی کہ ہمیں ظلم تو نفسی اچھا لگ گیا تو ہم نے 3 مرتبہ کہہ دیا، علی نے تو 1 ہی دفعہ کہا تھا، ان کے لیے تو پوری دعا وہی ہے۔ وہ تجرأت بجہلی بھی اسی طرح سے جیسا ظلم تو نفسی ہے، کوئی فرق تو نہیں۔ یا سریع الرضا بھی اسی طریقے سے، بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ الشفاء، یہ سب ایک ہی طرح سے علی ابن ابی طالب السلام نے 1 مرتبہ پڑھا۔ تو دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے جو آج تک بعض جگہوں پہ نجف میں رائج بھی ہے کہ وہ اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ مستقل اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء سے آغاز کریں، وصلی اللہ علی رسول والائمۃ المیامین من اہلہ وسلم تسلیما کثیرا تک مستقل ایک ساتھ دعا کو پڑھیں بغیر کسی اضافے کے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو مولا علی نے سکھلایا۔ دیکھیں، ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ایک الگ اثر ہے، اور وہ نام جب کمبائن ہو جائے تو پھر اس کا الگ اثر ہے، اور یعنی یا رحیموں کا ایک اثر ہے، یا رحمانوں کا ایک اثر ہے، یا رحمان و یا رحیم کا ایک الگ اثر ہے، یا مقلب القلوب اس کا الگ اثر ہے۔ جب امام علیہ السلام کے سامنے کسی نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک کہہ کے دعا پڑھنا چاہیے، امام نے روک دیا کہ یہ والابصار میں نے نہیں کہا تھا یہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ مولا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والا اور نگاہوں کو بھی پلٹنے والا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقلب القلوب بھی ہے، مقلب الابصار بھی ہے، لیکن یہاں جیسے ہم بتلا رہے ہیں ویسے پڑھو۔ یہ اس کی طرح ہے
کہ جس کے لیے ایک خاص اس کے تیت ہیں، اگر آپ اس میں کچھ آگے پیچھے کر دیجیے تو وہ دعا سے جو دروازہ امام علیہ السلام کھولنا چاہتے ہیں وہ نہیں کھلے گا. وہ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی دعا ہوگی، ہماری بتائی ہوئی دعا نہیں ہوگی. لہذا جیسے امام نے سکھلایا ہے ویسے پڑھیں ہر دعا. اور جب آپ رقت کے لیے یا ویسے ہی اجتماعی طور پر پڑھتے ہوئے کچھ جملوں کو بار بار تکرار کریں تو یہ ذہن میں سوچتے ہوئے تکرار کریں کہ یہ دعا کا حصہ نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تب اس دعا کا اصل اثر ہے. آج کل یہ میں نے کی مثال دی، آج کل تو خیر الیکٹرانک کوڈز ہوتے ہیں، اور الیکٹرانک کوڈز میں بھی اگر کوڈ ایگزیکٹ ہے تب جا کر آپ آگے بڑھیں گے. اگر فرض کیجئے کہ کوڈ جو ہے وہ 1976 ہے اور آپ کہیں کہ 1977 کر دوں، ایک بڑھا ہی دو رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا. تو یہاں بڑھانے کم کرنے کی بات نہیں، ایگزیکٹ وہ ہونا چاہیے کہ جو متعین کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یہاں کمی بھی غلط ہے، زیادتی بھی غلط ہے. بس یہاں تک بات پہنچ گئی. اور اسی خاطر ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ وہ نماز کے جو شریعت میں نہ ہو وہ پڑھو، کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہو، چلو سارا سال نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں پڑھ لو، رمضان کی راتوں میں پڑھ لو، جماعت کے ساتھ پڑھ لو، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہو نماز میں. اس کا جواب یہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت وہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں، عبادت وہ ہے جو خدا چاہے. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک گاڑی ہے 1LP1NM، شاید کوئی پلیز کو ہٹا دیے، گاڑیاں بلاک ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، تو نکال لیں گے. آئی تھنک اٹس اے کوموڈور بلیک 1LP. یہ میری آواز نہیں تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسا کہا گیا ویسے پارک کیجیے، نہ کم نہ زیادہ. تو جہاں جو حکم مولا ہے اس حکم مولا کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ جیسا امام نے کہا ویسا کیجیے. لہٰذا ہمارے پاس روایات میں ہے، اب میں ظاہر کے اختتام تک آ گیا ہوں، اور ہمارے پاس روایات میں ہے کہ مثلا غالباً حماد ابن عیسیٰ ہیں جو آئے امام علیہ السلام کے پاس، صادق علیہ محمد کے پاس، انہوں نے نماز پڑھی اور امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسی نماز پڑھی تم نے، یہ کیا نماز ہے؟ کل انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں وہ نازل کی ہیں کہ اگر کوئی ان کو اپنی زندگی میں اقامہ کر لے، یعنی اپنی زندگی میں اسے اپلائی کر لے، تو ان آیتوں کے صدقے میں طے ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور فلاح عظیم کو حاصل کرے گا. وہ 10 آیتیں، ان میں سے پہلی آیت نماز کے بارے میں، خضوع و خشوع کے بارے میں. تو نماز میں خضوع و خشوع کیسے حاصل ہو، خود اہل بیت علیہ السلام نے سکھلایا، 4 طریقوں سے بتلایا کہ یہ کام کیجئے تو خضوع و خشوع حاصل ہوگا. تو اسی سلسلے میں یہ ہے کہ حماد ابن عیسیٰ نے غالباً انہی سے روایت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ امام کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی. امام نے کہا حماد یہ کیسی نماز پڑھی؟ تو اس کے بعد حماد نے کہا کہ مولا آپ مجھے پڑھ کے بتلائیے تاکہ میں سیکھ جاؤں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی. تو اسی روایت میں ہے کہ امام نے اپنی انگلیوں کو کس طرح سے رکھا تھا، کتنا فاصلہ رکھا تھا. امام علیہ السلام جب رکوع کرتے تھے تو ان کی کمر کس طرح سے تھی، انہوں نے اپنی گردن کو کس طرح سے رکھا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب جیسے امام نے بتلایا ہے ویسے کر لو. یہ ہے پورا دین، پورا دین یہ ہے. عزیزان گرامی، بات اختتام تک پہنچ گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مقام رضا پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقام رضا وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا اس پر نفس راضی ہو جائے. امام رضا علیہ السلام کی ولادت گزری، الرضا والمرتضی. امام رضا بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں. جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کربلا میں سخت ترین وقت تھا، فرمایا رضا بقضائک و تسلیما لامرک،
پروردگار حسین تیری رضا پر راضی، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، آج چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسی قربانی کا ذکر کر دوں کہ جو کربلا سے پہلے ہوئی، اور چونکہ آج ایصال ثواب کی مجلس ہے لہذا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کی خدمت میں۔ اور یہ قربانی وہ ہے کہ جن کی زیارت خود امام معصوم نے تعلیم فرمائی اور کہا ایسے زیارت پڑھو کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت ارشاد فرمائی وہی سفیر حسین مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت ارشاد فرمائی۔ یہ قربانی مقدمہ کربلا ہے، تمہید کربلا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم ان ایام تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ جب مسلم کی شہادت کا وقت قریب آیا تو دور سے زیارت پڑھی۔ جو آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ، دور سے جو زیارت پڑھتے ہیں یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے کہ مولا کے قریب نہ پہنچ سکو تو دور سے زیارت پڑھو اور مولا کو سلام کرو۔ حضرت مسلم کی شہادت میں اور مولا حسین کی شہادت میں کئی شباہتیں ہیں۔ مسلم علیہ السلام بھی پیاسے شہید ہوئے تھے، اس لیے کہ جب پانی پیش بھی کیا گیا تو بہرحال وہ خون آلود ہوا۔ اس کے بعد مسلم نے یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ فرمایا کہ اگر میرے نصیب میں ہوتا تو پی لیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ جو مقدمہ کربلا کی شہادت ہے وہ بھی پیاس کے عالم میں ہو۔ تو مسلم گئے، پیاسے گئے، حسین علیہ السلام بھی پیاسے گئے۔ ایک اور شباہت ہے کہ مسلم بھی غریب الوطن ہے، حسین بھی غریب الوطن ہے۔ دوسری ایک اور شباہت ہے کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی۔ جب حسین تک خبر پہنچی تو ایسے خبر پہنچی کہ مولا نے کہا کوفہ کے حالات کیا ہیں، کچھ مسافروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا تو مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا لاشا اس انداز سے پامال ہوا گیا، اور لاشا حسین ابن علی پامال ہوا کربلا میں جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ میں نے مصائب میں اس روایت کو پڑھا ہے، اب میں روایت تو ظاہر نہیں بدل سکتا، جو تاریخ میں ہے مجھے وہی سنانا ہے کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر، کہ ہم نے سینے کو پیسا اس کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نان عجیب گئے تھے ابن زیاد کے پاس انعام لینے کے لیے، یہ 10 ملعون تھے، کہیں 20 کی تعداد لکھی ہے، کہیں اور زیادہ تعداد لکھی ہے، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی سموں میں لوہے کی نال لگا کر حسین کے لاشے کو پامال کیا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے حسین کی پشت کو پامال کیا، پھر سینے پر گھوڑے دوڑائے۔ جب آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پر جائیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی میت ہے جو وہاں پر دفن ہے، بلکہ لاش کے ٹکڑے ہیں الگ الگ جو وہاں پر دفن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مسلم کا لاشا پامال، حسین کا لاشا پامال، حضرت مسلم پیاسے، امام حسین پیاسے، مسلم ابن عقیل غریب الوطن، حسین غریب الوطن، یہ ساری شباہتیں ہیں۔ لیکن ایک فرق بھی ہے، فرق یہ کہ جیسے مسلم کی شہادت ہوئی حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیم بچی کو تو بلانا۔ سلام ان پر کے جو پہنچ گئے۔ یہ فرق ہے مسلم کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں، کہ جب مسلم شہید ہوئے تو بلایا اور بلا کر اس یتیم بچی کو پیار کرنے لگے۔ کہا اے آقا آج تو ایسے آپ سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حسین نے کہا آج سے تیرا بابا حسین ہے۔ میں کہوں گا، اور کئی تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام نے گوشوارے پہنائے، میں کہوں گا کہ مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ یہ فرق ہے حسین کی شہادت مسلم کی شہادت میں، کہ جب مسلم شہید ہوئے تو یتیمہ کو تسلی دی حسین نے، اور جب حسین شہید ہوئے تو اس سے پہلے ہی بچی یہ کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ یا اللہ، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سو۔
لہذا سکینہ چونکہ آخری جملہ کہہ دوں شباہت کو مکمل کرنے کے لیے، چونکہ سکینہ جانتی تھی کہ جب میں یتیم ہو جاؤں گی تو بابا نے تو ہاتھ رکھا تھا یتیموں کے سر پر، میرے سر پر تو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، لہذا مقتل میں جملہ ہے کہ آئیں، واپس دوڑ کے دوبارہ آئیں، امام حسین بالکل جانے لگے تھے پھر آئیں اور کہا کہ بابا ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو روکیں، فقط اس لیے آئے ہیں ہم کہ ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ تو حسین نے خود اپنی بیٹی کے سر پر ویسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين